نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چغل خور اصل میں چغلی کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ایک آدمی کو ایذا پہنچتی ہے، ایک آدمی کے قلب کو اور ایک آدمی کے روح کو یہ ناگوار گزرتا ہے کہ اس کی بات کسی دوسرے شخص کے سامنے کی جائے، چنانچہ وہ اس کے اندر عار بھی محسوس کرتا ہے اور شرم بھی محسوس کرتا ہے کہ اس نے کوئی بات کہی اور وہ دوسرے کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ یہ ایذائے مسلم اس کو قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے ابتداءً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کل قیامت کے دن مستفید ہوں گے، یا جو اللہ کی رحمت کے سبب جنت میں داخل ہوں گے، تو ان میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جو چغل خور ہوگا، یعنی جگہ جگہ پر ایک کی چغلی اور دوسرے کی شکایت پہلے کو یا پہلے کی شکایت دوسرے کو کر دی، تو ایسا شخص جنت کی نعمت سے ابتداءً محروم رہے گا۔ البتہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک عرصے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ چغل خور ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عرصے کے اندر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس میں قحط سالی آ گئی، بارشیں رک گئی اور موسم جو ہے وہ اس میں ایسا انتشار پیدا ہوا کہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ باغات سوکھنے لگے اور لوگوں کے سرسبز و شاداب باغات وہ بکھرنے لگے اور گرنے لگے، جس کی وجہ سے قحط سالی پیدا ہونے لگی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول فرمائے، اور یہ جو قحط سالی ہے، اگر یہ قحط سالی اسی طرح جاری رہی اور اسی طرح ساری رہی تو یہ ساری قحط سالی کی وجہ سے ہم جو ہے بھوکے مر جائیں گے، ان قریب ہماری حالت ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ موسیٰ، تیری قوم میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے پوری قوم میری رحمت سے محروم کر دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع فرمایا اور پوری قوم کو جمع کرنے کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، تم میں کوئی چغل خور ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو چغل خور تھا اندر ہی اندر اپنے دل میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ جب اس نے توبہ کی، اس نے استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور چند ہی لمحے کے بعد بارشوں کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ تو چغلی میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، ایک ایسی بری خصلت ہے یا ایسی ہولناک جو ہے وہ جرم ہے اور گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر چغلی لوگ کھا رہے ہوں تو اس گھر کے اندر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ جس کاروبار کے اندر چغلیاں لوگ ایک دوسرے کی کھاتے ہوں تو اس کا کاروبار جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، اور جس محلے اور جس شہر کے اندر چغلیاں کھائی جا رہی ہوں تو وہاں پہ حالات خراب اور ابتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایذائے مسلم ہے۔ اس سے ایک مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اپنی زبان کو بھی صحیح استعمال کرے اور اپنے ہاتھ کو بھی صحیح استعمال کرے تو کامل و اکمل مسلمان وہ ہوگا، وہ آدمی جنتی ہوگا جو اپنی زبان کو کنٹرول کرے، نہ اس سے کسی کی چغلی کھائے، نہ کسی کی غیبت کرے اور نہ کسی کی ایذا رسانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کو اس گناہ جرم سے محفوظ رکھے اور ہر وہ خطا معاف فرمائے جو قیامت کے دن مواخذے کا سبب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔